ہم سب اس میں عام طور پر جب کوئی بڑا محقق مجتہد عالم توجہ دلاتا ہے، ہمارے یہاں ظاہری بات ہے جب مذہب سامنے آیا تو اس سے ایک روایت بھی پیدا ہوئی، اس کے افکار کی دنیا، علوم کی دنیا بھی بنی۔ تو اب مذہبی فکر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو خود ہم نے دیکھا، باقی مذاہب میں قرآن مجید نے مثال دے کے بتایا ہے کہ جو اللہ ہی کا دین تھا اس کو لوگوں نے کیسے انہی اختراعات بدعات سے جوڑ کر نئے نئے نام دے دی، یہودیت بنا لی، مسیحیت بنا لی، اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں یہی تنقیح عمل کرنے آتے ہیں اصل دین کو اس کے اصل صورت میں بحال کریں۔ تو ہم سب جب یہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ کوئی مجتہد اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ تمہارے ہاں مذہب کے نام پر فلسفہ ہے، تاریخ ہے، کلام ہے، تصوف ہے پیش کیا جا رہا ہے اس کو میں الگ کر رہا ہوں، تو اس پر تو لوگوں کو اس روایت کی روشنی میں اس کو ہار پہنانا چاہیے کہ بھئی تم ہمیں جہنم سے بچا رہے ہو، چلو تمہاری بات پر ہم تحقیق کریں گے، تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ موٹیو لے کر کوئی اٹھے کہ میں اصل دین کو اس کی اصل صورت میں دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور یہ بدعات علائشیں جو اس کو آ گئی ہیں ان کو الگ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ تو یعنی ہار پہنانے والا کام ہے اگر وہ کرتا ہے۔ یعنی اصول کے لحاظ سے یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے یہاں تجدید یا کار تجدید سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے بعض روایتوں میں کہ یہ کام میری امت میں ہمیشہ ہوتا رہے گا، یہ ایک مشکل کام ہے، یعنی جس کو بھی یہ کام کرنا ہے اس کو اپنی صلیب اپنے کندھوں پر اٹھانی ہوتی ہے، اس کو لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے مقابل میں تاریخی روایات ہوتی ہیں، اس کے مقابل میں آبا کی روایت ہوتی ہے، اس کے مقابل میں اکابر کی روایت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو بڑی حیثیت اختیار کر چکے ہوتے ہیں وہ سوسائٹی میں اپنی ایک جگہ بنا لیتے ہیں۔ سوسائٹی عام طور پر منہاج عقیدت پر چیزوں کو دیکھتی ہے، چنانچہ مقابلے میں جب اس طرح کی بات آتی ہے یا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کوئی اس طرح کی تنقید کی جاتی ہے تو لوگ اس کو آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ رسالت مآب نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ سب سے بڑا کام کیا ہے، یعنی مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ تجدید کی تعریف کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دین کو بدعت سے پاک کرو۔ واہ، یعنی دین میں جو بڑی چیز ہے وہ کیا ہے، کوئی نئی بات اس میں داخل نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ ہے جس طرح ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو پیش کیا ہے بے کم و کاست اس کو دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی تحقیق کرنے کے لیے اٹھے گا اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہونا بالکل الگ چیز ہے، اور جانتے بوجھتے کسی بدعت کو اختیار کر لینا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ تو دین میں یہ کوئی استدلال نہیں ہے کہ یہ بات مجھے عقل اچھی لگتی، یہ بات تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے فلاں خواب میں مجھے بتائی گئی تھی، اس کے لیے تو مجھے الہام ہوا ہے۔ نہیں، وہ بات اگر اس دنیا سے متعلق ہے، یعنی ہماری اس دنیا سے متعلق ہے تو اچھی بات ہے، اس پہ تحقیق کر لیں گے، اس میں کوئی فساد اس نوعیت کا نہیں پیدا ہوتا۔ اگر وہ اس دنیا سے متعلق ہے جو پروردگار کے لیے، جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی رائے قائم کر رہے ہیں، ذات باری کے بارے میں کر رہے ہیں، ذات باری کے کائنات کے ساتھ تعلق کے بارے میں قائم کر رہے ہیں، انسان کے ساتھ تعلق کے بارے میں قائم کر رہے ہیں، اس کی مرضیات طے کر رہے ہیں، کوئی مقاصد متعین کر رہے ہیں جس کو ہمیں دنیا میں پروردگار کی رضامندی کے لیے حاصل کرنا ہے، تو اس میں اللہ کے پیغمبر کی بات کے سوا کسی بات کو بیان کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، اور اگر اس کی زبان پر یہ بات آئے تو اسے متنبع کر کے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ میں یہ بات اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ میرے ظنون و اوہام پر مبنی ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو پروردگار کی طرف منسوب کروں۔ یعنی اولاً اس طرح کی بات کو بیان کرنے ہی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر زبان پر آئے تو پھر اس کی پوری سند بیان کرنی چاہیے کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ یا اللہ کی کتاب کی بنیاد پر بیان کی جائے گی یا کسی مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے تب بیان کی جائے گی، اس میں تحقیق بھی ہوگی، اس میں جرح بھی ہوگی، اس میں نقد بھی ہوگا۔ وہ پھر کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے علم میں ہے آپ سے اس کو آگے کھلا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔